الحمد لله الذي أنطق الألسنة بحمده وشرح الصدور لذكره وعلم الإنسان البيان فكان به مكرما بين الأنام. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة حمد الشاكرين، ونستعينه استعانة المتوكلين، ونستغفره استغفار المذنبين، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعبر بها اللسان عما وقر في الجنان، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخاتم المرسلين الذي اختاره الله أفصح الخلق لسانا وأبلغهم بيانا، فبلغ الرسالة بالكلمة الصادقة وهدى الأمة بالخطاب الحكيم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر. رواه البخاری. قابل صد احترام اساتین علم و فضل، روشن ضمیر علماء کرام، جامعہ ہالہ کے نوش گفتہ فلو، حاضرین مجلس اور جملہ مہمانان عالی مقام، اللہ جل جلالہ کا نہایت کرم ہے کہ اس رب العزت نے ہم سب کو اپنی ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف بنایا، اور ایمان و یقین کی گرہ مایہ دولت سے مالا مال فرمایا، اور دو جہاں کے سردار امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بلا سوال و استحقاق شامل فرمایا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنی بابرکت کتاب نازل فرمائی، اور قرآنی علوم کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر دور میں علماء ربانیین کو پیدا فرماتا رہا، اور دین کے ہر شعبے کے لیے رجال کار پیدا فرمائے۔ جس ذات نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جس نے دلوں کو احساس دیا اور زبانوں کو بولنے کا سلیقہ عطا فرمایا، پھر اس بول کو معنی عطا کیے، وہ ذات جس نے خاموش گوشت کے ایک ٹکڑے کو ایسی زبان بنا دیا جو علم و حکمت کے موتی بکھیر کر لاکھوں دلوں کو جوڑتی اور مجلسوں کو منور کر دیتی ہے، اس نے زبانوں کو مختلف بنایا، آوازوں کو الگ الگ پہچان دی، اور فرمایا کہ تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس کی قدرت نے وقت کو تخلیق کیا اور پھر اسے فنا کا لباس پہنایا، وہ جو لمحوں کو صدیوں میں بدل دیتا ہے اور صدیوں کو لمحوں کی گہرائی میں چھپا دیتا ہے، اس کے لفظ کن نے عدم کو وجود کی زینت بخشی اور وجود کو حکمت کے رازوں سے بھر دیا۔ وہی ذات ہے جس کا ایک اشارہ پہاڑوں کو دھویں میں بدل دے اور ایک نظر سمندروں کی گہرائی کو آسمان کی وسعتوں سے زیادہ وسیع کر دے۔ کبھی وہ چمکتے سورج سے اپنی جلالت دکھاتا ہے تو کبھی چھپتے چاند بھی اپنی محبت کا پیغام دیتا ہے۔ کائنات کی وسعت اس کی تخلیق کا عکس ہے، اور ذرے کی لطافت اس کی صناعی کا شاہکار۔ وہ جو ہر شے کا محور و مرکز ہے، جس کی قدرت کے آگے عرش بھی لرزاں اور جس کی عنایتوں سے فرش بھی شادہ، وہی ہے جس نے ہوا کو حرکت بخشی، پانی کو روانی دی، پہاڑوں کو استقامت دی اور انسان کو عقل و شعور عطا کیا۔ وہی جو ہر دل کی دھڑکن کا راز جانتا ہے اور ہر نظر کی خواہش سے آگاہ ہے۔ اے ذات بے نیاز، تیری حمد کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تیری کبریائی کے بیان میں الفاظ تھک جائے اور تیرے جمال کے تذکرے میں وقت کم پڑ جائے۔ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیرے ہی لیے ہے، بلا شبہ تو زبردست طاقت والا اور حکمت والا ہے۔ یہ کس کا نظام رہنما ہے افق افق، یہ کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ شان جلال کس کی آیا ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش، باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق۔ کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیا ہے افق افق۔ مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق۔
کس کی طلب میں اہل محبت ہے داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق، سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کے شعلہ نوا ہے افق افق۔ سامعین دی وقار، حمد باری تعالیٰ کے بعد اس ذات اقدس کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرتے چلے، جن کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنے میں سینکڑوں شعراء و ادباء، علماء و خطباء، واعظین و مقررین نے دارین کی سعادت سمجھ کر اپنی زندگیاں صرف کر دی، جنہیں ہم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے جانتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو لفظوں کو بھی ادب آ جاتا ہے۔ درود و سلام ہو اس نبی مکرم پر، جن کے بیان سے پہلے خاموشی بھی ہماتن خاموش ہو جاتی تھی، جن کے بولنے کے بعد تاریخ کو بولنے کا سلیقہ آیا۔ جب کائنات کا پہلا لمحہ تخلیق ہوا، جب آسمانوں پر ستارے چمکنے لگے، جب زمین پر زندگی کی پہلی کرن نمودار ہوئی، تب بھی یہ کائنات ایک عظیم مقصد کے انتظار میں تھی، اور وہ تھا رب کائنات کے محبوب ہمارے پیارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ آپ وہ ہستی ہے جن کے لیے زمین و آسمان تخلیق کیے گئے، آپ وہ ہے جن کے لیے لوح و قلم نے اپنی تخلیق کا سبب پایا، آپ وہ ہے جن کے نور سے کائنات کے ذرے ذرے نے روشنی پائی، آپ وہ ہستی ہے جن کی تعریف قرآن کریم کا ایک ایک حرف کر رہا ہے، آپ وہ ہے جن کی سیرت ہر دل کی روشنی ہے، آپ وہ ہے جن کی محبت ہر مومن کے ایمان کا حصہ۔ جب کوئی آپ کے حسن کا تذکرہ کرے تو چاند بھی شرما جائے، جب کوئی آپ کے اخلاق کو بیان کرے تو عقل بھی حیران رہ جائے، اور جب کوئی آپ کی رحمت کا ذکر کرے تو دل بے اختیار جھک جائے۔ ذرا سوچئے وہ ذات کیسی ہوگی جن کی ہر بات وحی ہو، جن کی مسکراہٹ گنہگاروں کے لیے رحمت، اور جن کی دعا تا قیام قیامت امت کے لیے روشنی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جینے کا سلیقہ دیا، انسانیت کو عزت کا مفہوم سکھایا، اور بندگی کو اس کے حقیقی مقام سے روشناس کرایا۔ آپ وہ ہستی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف حق دے کر نہیں بلکہ حق کو پہچاننے کا کامل اسلوب بھی عطا فرمایا۔ فصاحت ایسی کہ عرب کے فصیح ترین لوگ اپنی زبانوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، بلاغت ایسی کہ بڑے بڑے عاقلوں کی عقل بھی سر جھکا لیتی تھی۔ آپ کا بیان چند الفاظ تھے مگر معنی نسلوں تک سفر کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک جملہ تھا مگر صدیوں کی سوچ کا رخ بدل جاتا تھا۔ سلام ہو اس رسول امی پر جن کی فصاحت و بلاغت و خطابت تا قیام قیامت ہدایت کا معیار اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن لکیر رہے گی۔ تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں، تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں، تیرا نام ہے محمد تیری بزم آسماں، میں کیا ہوں میری مدح کیا ہے اے شہ شاہاں، میں کیا ہوں میری مدح کیا ہے اے شہ شاہاں، حسان و فرزدق ہے جہاں عاجز و حیراں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وترحم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، ہر محفل کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے، ایک ایسی شخصیت جو محفل کے وقار کو مزید بلند کر دیتی ہے۔ ہماری آج کی روح پرور محفل کا وہ مرکزی نقطہ صدر محترم حضرت اقدس مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی ذات علم کا گہرا سمندر، تجربے کا روشن مینار اور خدمت دین کا مثالی پیکر ہے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے مدنی مدرسہ جوگیشوری سے وابستہ ہو کر حدیث و فقہ اور علوم نبویہ کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسی علمی و دینی شخصیت اس محفل کی صدارت فرما رہی ہے، جن کی موجودگی خود اس پروگرام کی وقعت کا اعلان ہے۔ ہم حضرت مفتی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ کی صدارت پر میں فرحاں و شاداں اراکین بزم سے تائید کی قوی امید رکھتا ہوں۔ حاضرین جلسہ، اس دنیا رنگ و بو میں جتنی بھی آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، ان میں سب سے افضل و اکمل، سب سے اجمل و احسن کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم امت مسلمہ کی روح ہے، تڑپنے والوں کی فریاد ہے، سست روحوں کا علاج ہے۔ اس نے درندہ صفت انسانوں کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفری پیغام دیا،
जुल्म बरबरियत के खूनी दलदल में फंसे हुए इंसानों को अमन इंसाफ अता किया, जिसने सिर्फ 23 साल के कलील अरसे में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा किया कि बड़े बड़े फुसहा व बुलगा, उदबा, शुअरा हैरान व शश्तर रह गए। वो कुरान जिसकी आयतों को सुनकर पथरेली आंखें अश्कबारी करने पर मजबूर हो गई, जिसका एक एक हरफ व नुक्ता खुदाए वहदहू ला शरीक की अज़मत व किबरियाई, कुदरत व यकतानी और हम्द व मदह का तराना गुनगुनाता है। तो चलिए इस मुकद्दस व बाबरकत कलाम पाक की तिलावत से हम अपनी महफिल का आगाज करते हैं, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ अजीज़म इरफान सल्लमहू को कि वो आए और तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. हजरात